فریحہ بلوچ: سیدی، آپ کو فرسٹ ٹائم کب اور کیسے پتہ چلا کہ سرکار امام مہدی ہیں، اور آپ کی فیلنگز کیا تھیں یہ جان کر؟ مجھے سب سے پہلے جو پتہ چلا کہ سرکار امام مہدی ہیں، ٹو بی آنیسٹ ود یو، میں 1987 کی بات ہے، اور میں اپنی گھر والوں نے تو نکال دیا تھا نا، تو میں فٹ پاتھ پہ سویا کرتا تھا باہر۔ تو ایک دن اسی طرح میں فٹ پاتھ پہ سو رہا تھا، تو اچانک جو ہے مجھے محسوس ہوا کہ میرے سینے میں کوئی آگ سی لگی ہوئی ہے۔ تو میں اٹھ کے بیٹھ گیا، رات کا وقت تھا، کوئی ٹریفک وغیرہ بھی نہیں تھی، سنسان۔ اٹھ کے میں بیٹھ گیا اور میرے سینے سے آگ نکل رہی تھی، آگ، مجھے لگ رہا تھا کہ میں جل جاؤں گا۔ تو اچانک جو ہے، جس طرح وہ کوک کا ڈھکن، پاکستان میں جو بوتل ہوتی ہے نا کوک کی، یہاں نہیں، وہ جو کوک کا ڈھکن یوں کر کے پڑک کر کے آواز آتی ہے نا، تو ایسی آواز آئی، یہاں سے آئی، اور مجھے آگ نکلتی ہوئی دکھائی دی، گرم، پھر یہاں سے پانچوں یہ جو لطیفے ہیں یہ سارے کھل گئے، اور ان میں سے نور، سنہرے رنگ کا نور ناکوں سے مجھے لگا باہر نکل رہا ہے، اور میرے وہ پانچوں لطائف باہر۔ اب وہ پانچوں لطائف باہر آ گئے، اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ سرکار کھڑے ہوئے ہیں، اور سرکار نے باہوں میں باہیں ڈالی ہوئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور بڑی ادا کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرما رہے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو، تم امام مہدی کے ماننے والے ہو، تمہیں مبارک ہو، تم امام مہدی کے ماننے والے ہو۔ تو مجھے لگا کہ شاید میرے کانوں نے جو ہے کچھ سنا نہیں، میں یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے غلط فہمی تو نہیں ہوئی ہے، تو میں نے عرض کیا کہ میں سمجھا نہیں۔ تو پھر حضور آگے تشریف لائے، اور میرے جو ہے انہوں نے سر کے اوپر ہاتھ رکھا، اور سر پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ تمہارے مرشد جو ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ اور میں اور تمہارا مرشد دونوں ایک ہی ہیں، میں اور تمہارا مرشد دونوں ایک ہی ہیں۔ اچھا، اب یہ چیز جو ہے میں نے دیکھ لی، تو اب چونکہ میرے ساتھ یہ تو واقعات روزانہ ہوتے تھے نا، مختلف، میرا کوئی یار دوست نہیں تھا، میں زیادہ تر اکیلا ہوتا تھا۔ اگر کبھی کوئی ملاقات کسی سے ہوتی تھی تو ندیم بھائی کے بڑے بھائی تھے سعید صدیق، وہ آتے تھے، تو ان سے کبھی کبھی بات ہوتی تھی، لیکن مجھے حضور نے یہ فرمایا تھا کہ ابھی یہ بات تم اپنے تک رکھنا، آگے کسی سے بیان نہیں کرنا، تو میں خاموش۔ اچھا، اب یہ جب بات ہو گئی، حضور نے یہ مجھے کہہ دیا، حضور نے فرما دیا، تو اب اس کے 2 یا 3 دن بعد اسی طرح کا ایک واقعہ اور ہوا، اور اس میں کیا ہوا کہ میں نے دیکھا کہ سرکار آئے ہیں اور اپنی انگلی آگے بڑھائی ہے،
فرمایا کہ اس کو پکڑ لو. وہ میں نے انگلی پکڑی تو اس انگلی کو پکڑتے ہی میں نے دیکھا کہ ہم اجمیر پہنچ گئے سرکار کے ساتھ. اجمیر پہنچ گئے سرکار کے ساتھ. خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ غریب النواز کی جو درگاہ ہے وہاں پہنچ گئے. لیکن وہ وہاں جو پہنچے ہیں تو وہاں کوئی مزار وزار نہیں تھا. وہاں اندر جو ہے نا بہت بڑا ایک ہال بنا ہوا تھا، اور وہاں پر استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں. وہاں پر وہاں میں نے کون ہے جس کو نہیں دیکھا، یعنی اہل بیت اعظام، مولا علی، سمجھے آپ، اور جناب اتنے بھی بزرگ ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قلندر، سب، اور سب کھڑے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں. اور جب سرکار آئے ہیں تو اب ایک ایسی چیز ہوئی جو کہ میرے لیے انتہائی غیر متوقع تھی، یعنی ان ایکسپیکٹڈ تھی. unexpected in a way that I wouldn't expect it. I would never expect it. وہ کیا تھا؟ کہ جیسے ہی سرکار پہنچے ہیں وہاں پر تو میں تو ساتھ تھا. جیسے ہی سرکار پہنچے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سرکار کو اٹھا لیا، اور اپنے کاندھے پہ بٹھا لیا. کاندھے پہ بٹھا لیا سرکار کو، اور حضور درود پڑھ رہے ہیں. اب یہ میری سمجھ میں نہیں آیا اس دن. یہ میں 87 کی بات کر رہا ہوں. میں یہ سوچتا ہی رہا یار یہ کیا، یہ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. حضور نے سرکار کو اٹھا لیا ہے اور حضور درود پڑھ رہے ہیں. میں تو دیکھتا ہی رہا بس. سرکار کو اٹھایا ہوا ہے حضور نے، اور جتنے بھی وہاں پر بڑے بڑے ہستیاں وہ حضور کے ساتھ آواز سے آواز ملا کے درود پڑھ سارے. اس کے بعد جو ہے سرکار جو ہے وہ تشریف فرما ہوئے، اور سرکار نے کوئی خطاب فرمایا. جب اختتام ہوا تو سب نے سرکار کی بارگاہ میں کہا کہ سرکار آپ دعا فرمائیں، اور سرکار نے مجھے کہہ دیا. واللہ سرکار نے مجھے کہہ دیا کہ یونس تم دعا کرو بخدا. اچھا اب میں دعا کر رہا ہوں تو لمبی دعا کی میں نے. اچھا دعا کیا تھی کہ اے اللہ سرکار گوھر شاہی مجھ سے راضی ہو جائیں. اے اللہ سرکار گوھر شاہی کو مجھ سے راضی کر دے. اے اللہ مجھے سرکار گوھر شاہی کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے سرکار گوھر شاہی کی نالین مبارک صاف کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر دعا میں سرکار 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 سرکار، اور سرکار مجھے دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں. اچھا بہت دیر ہو گئی، میں چپ ہی نہیں ہو رہا. بہت دیر ہو گئی، اب سب دیکھ رہے ہیں.
تو سرکار نے بڑی دھیمی آواز میں مجھے کہا استاد بس کر. جب سرکار نے فرمایا کہ استاد بس کر تو میں نے کہا لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس طریقے سے جو ہے، اس طریقے سے مجھے پتہ چلا. تو 91 میں میری شادی ہوئی، سرکار نے کرائی. تو ملاقات ہوئی ناصر کی والدہ سے. اس کے اندر صرف ایک ہی چیز زیر بحث آئی، صرف ایک. وہ کیا؟ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم سرکار کو امام مہدی مانتی ہو؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل مانتے. میں نے کہا ٹھیک ہے پھر یہ شادی منظور ہے. ختم ہو گئی. تو یہ بات وہاں سے آئی. اور بھی کوئی سوال ہے تو پوچھیں.